Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. اور ایک آدمی وہ بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو بھی خدائی کے شریک قرار دیتا ہے اور ان کو اپنا کارساز سمجھتا ہے اور ان سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی محبت اللہ سے رکھنا ضروری ہے. اور جو مومن ہے ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت قوی محبت ہے، کیونکہ مومن نفع و نقصان دونوں حالت میں خدا ہی پر اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ مصیبت شدیدہ خدا ہی کی طرف سے ہے، اور مومن راضی برضائے مولا ہوتا ہے. کیونکہ یہ مومن ایسے دیوانے ہیں کہ روز ازل ہی سے مست اور شرابی واقع ہوئے ہیں. ان کے خمیر کو معرفت کے شراب سے چھڑکاؤ کیا گیا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، نہ جانے ہم ہے کب سے کسی پر مرے ہوئے. واقعی یہ وہ مستحق ہے کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہے، اور جب ہم نے قبول ہی کر لیا ہے تو معصیت کی کیا مجال ہے جو کچھ کر سکے. کہ میں سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب ہوں، لیکن تو نے مجھے خوب ٹھوک بجا کر خریدا ہے. واہ کیا ہی اچھا یہ عیب دار جن سے ہے، اور کیا ہی خوب وہ مہربان خریدار ہے. اس لیے میرے دوستو عاشقو، ہم نے مانا کہ تم چیوٹی کی طرح خاکسار صحیح مگر دل حضرت سلیمان کا پیدا کرو، اور اس راہ میں یعنی عشق کی راہ میں جم کر قدم رکھو. ہم نے مانا کہ مچھر کی طرح بھن بھنانے والے ہو، لیکن جگر شیر کا بنا ڈالو، اور منزل مقصود کی تلاش میں ہماتن لگ جاؤ. تم دیکھتے نہیں کہ کیا سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. 7 لاکھ برس کی طاعت و عبادت کو بعد بے نیازی نے منہ پر مار پھینکا. اے عاشقو، تم ہمت مت ہارو. وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں، بے استحقاق ہوا کرتے ہیں. قدرت کسی کی طاعت پر نظر نہیں کرتی، اور اس کا لطف و مہربانی کسی کی معصیت کو نہیں دیکھتا. میاں کیا تم دیکھتے نہیں کیا وہ خاک بے مقدار سے حضرت آدم صفی اللہ پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ابو لہب کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتارے جا رہے ہیں، اور آدم بت فروش کے گھر میں ابراہیم خلیل اللہ پیدا کیے جا رہے ہیں. میاں یہاں اس کی مشیت کا تماشا دیکھو کہ مشرکوں سے موحدین، کافروں سے مومنین، اور عاصیوں سے مطیعین، مفسدوں سے مصلحین ہوا کرتے ہیں. جس کو چاہا بنا دیا کامل، مرحبا اے طبیب روحانی، بن گئے ذرے آفتاب جہاں، در اقدس کی کر کے دربانی. بھائیو، ہر چند تم گناہوں سے آلودہ اور ملوث ہو رہے ہو، توبہ کرو تو صحیح. ہاں توبہ کرو تو صحیح. دیکھو توبہ کیسے اس کی دریائے رحمت کو جوش میں لاتی ہے. خدایا رحمت دریائے آمس، ازا جا قطرہ مارات تمامس. خدایا تیری دریائے رحمت میں میری گناہوں کا ایک قطرہ گر جائے تو تیری رحمت کے دریا کو میلا نہیں کرے گا. جہاں والوں کا کام جیسے چلتا ہے چلتا ہی رہے گا. تم کو جاننا چاہیے کہ ساحران فرعون سے تم زیادہ آلودہ نہیں، تنگ طور سینا سے تم زیادہ جامد اور سخت نہیں، تم سگے اصحاب کہف سے زیادہ ناپاک نہیں.
مکتوب حنانہ سے تم زیادہ بے قیمت اور بے وہ کرتے ہیں. ارے قطع نظر اس کے کہ کوئی شخص حبش سے غلام لا کر اس کا نام کافور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا جا رہا ہے؟ لا يسأل عما يفعل، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. فعال لما يريد، وہ تو جو چاہتا ہے کرتا ہے. بھائی اسی لیے میں اس کی کریمی اور دریائے دلی کو دیکھ کر ناز و انداز سے کہنے لگا. اس کے دامن کو پکڑ میں نے کہا اب کوئی چھوڑو ہوں اے رشک پری. مسکرا کر ناز سے کہنے لگا عاشقی کرتے ہو یا زوراوری. تو میں نے کہا اے میرے دلبر مجھ سے کیا خطا ہوئی، کیا گناہ کیا؟ تو اس کی محبت نے جواب دیا ارے تیرا وجود ہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلے میں سارے گناہ ہیچ ہیں. پھر اس نے کہا او سر پھرے عاشق، ارے تجھے کچھ پتا بھی ہے یہ بارگاہ عشق ہے، کوئی خانقاہ نہیں، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. اللہ اللہ، معشوق کی بارگاہ میں عاشق کا وجود بھی گناہ ہے اور باتوں کو کون پوچھتا ہے؟ دراصل تم اپنے آپ کو صاحب قوت و طاقت کیوں سمجھے؟ تم نے خود کو موجود کیوں خیال کیا؟ اگر کسی کا وجود ہے تو وہ ہے، عاجز و نیست کیوں نہ سمجھا؟ قوی ہے تو وہی ہے، موجود ہے تو وہی ہے. بھائیو کیا کہیں، اجل طاق میں ہے. جو دم آدمی زندہ ہے غنیمت ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائے، اس لیے توبہ سے غافل نہ رہو. دوستو حق فرماتا ہے کہ میری گلی میں اگر تم قدم رکھو تو ضروری ہے کہ عزت و آبرو کو خیر بات کہہ دو. ہزاروں چراغ تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کہ تم شمع کی طرح اپنی آگ میں ایک ایک قدم اٹھاؤ. عشق و محبت ایک ایسا عمل ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے. میں وہ عشق ہوں جو کون و مکان میں ظاہر نہیں ہے. میں وہ نقائے مغرب ہوں جس کا کہیں نشان نہیں ملتا. میں نے اپنے ناز و انداز سے دونوں جہاں کو شکار کر لیا ہے. یہ نہ دیکھ کہ میرے تیر و کمان کہیں نظر نہیں آتے. میں آفتاب کی طرح ہر ذرہ میں چمک رہا ہوں، لیکن کمال ظہور کی وجہ سے میرا ظاہر ہونا نظر نہیں آتا. ہر زبان میں میں ہی باتیں کرتا ہوں اور ہر کان سے میں ہی سنتا ہوں، اور عجیب تر یہ کہ میرے کان اور زبان ظاہر نہیں. سارے جہاں میں جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں. میری مثال دونوں جہاں میں نہیں مل سکتی ہے. ہزاروں عاشق ہم سے ملنے کی تمنا میں آئے، لیکن ہمارے خادموں کا حسن دیکھ کر ایسا مبہوت ہو گئے، ایسا ششدر ہو گئے کہ اپنا دل و دل ان پر قربان کر بیٹھے. میاں ہمراہ عشق کے دیوانے کیا کرے؟ ہم ہی ہیں جس نے تمہارے غم کو خوشی سمجھا ہے، تمہارے ظلم کو سر آنکھوں پر لیا ہے. اس کے باوجود اگر تمہارے راستہ میں ہم مر مٹے تو بھی ہماری خواہ اس قابل نہیں کہ تمہارے پاؤں کو چھو سکے. اگر تینوں دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملے تو بھی کوئی پرواہ نہیں. جب تو میرا ہے تو سب کچھ مل گیا. اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. ہم کو طواف کوچے جانا نہ چاہیے. زاہد کو کعبہ، رند کو میں خانہ چاہیے.